مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ تواضع اور احساس کمتری میں کیا فرق ہے؟ تواضع اور بعض لوگ کہتے ہیں تواضع اس کا نام ہے کہ آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو، آپ کہیں نہیں میں تو بالکل فارغ ہوں، میرے پاس کہاں، خاکسار ہے، مجھے کہاں۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں یہ میرے پاس یہ کوالٹی ہے، نعمت ہے، تو کہیں تکبر نہ ہو جائے۔ لوگ کرتے ہیں نا، اس کو تکبر نہیں کہتے۔ اگر آپ کے پاس نعمت ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے کوئی صلاحیت دی ہے، تو یہ تواضع نہیں ہے، یہ احساس کمتری ہے، جس کی وجہ سے آپ کبھی بھی ترقی۔ انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر کیا خصوصیات ہیں، کیا کوالٹیز ہیں اور کیا برائیاں ہیں، تاکہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے۔ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔ شاہین کا جو بچہ تھا نا، انڈا، وہ کہیں گدھوں کے گھونسلے میں چلا گیا۔ گدھ جانتے ہیں؟ وہ جو مردار کھاتا ہے، اس کی شکل بھی بڑی مکروسی ہوتی ہے، سر کے وہاں بال اڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کے گدی کے مردے نکال کے کھاتا ہے وہ۔ اور شاہین بڑا خاندانی جانور ہے، اس کی شکل بھی خوبصورت۔ اللہ نے جانوروں کو جو جیسے کام دیے نا، اسی حساب سے ان کی شکل بھی بنائی ہے۔ یہ بھی اس کی علامت ہے کہ یہ کائنات اتفاق سے وجود میں نہیں آئی، اس کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ڈیزائن کیا گیا ہے۔ شیر کی شکل بھی کیسی ہے؟ شیروں والی۔ اور گیدڑ سالہ حرکتیں جیسی گیدڑوں والی، تو منہ بھی گیدڑوں والا ہے اس کا۔ کتے کی شکل بھی کیسی ہوتی ہے؟ کتے جیسی ہوتی ہے۔ تو ہر جانور کو نا اسی حساب سے بنایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کتے کو کتا کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حرکتیں کتے جیسی ہیں اس کی۔ کتے کو کتا کیوں کہا جاتا ہے؟ حرکتیں کتے جیسی ہوتی ہیں۔ تو شاہین جو ہے وہ بڑا خوبصورت جانور ہے، شکار کر کے کھاتا ہے، اور اس کے شکار کا اسٹائل اور انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ کبھی دیکھیں آپ، اس پہ سرچ کریں یوٹیوب پہ۔ تو اب وہ جو اس کا انڈا تھا نا شاہین کا، اس کی مادہ کا انڈا، وہ کہیں گدھوں کے گھونسلے میں رہ گیا۔ اب وہ بڑا ہوا تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں، شاہین ہوں۔ حرکتیں اس نے گدھوں جیسی شروع کر دی، وہی گھٹیا حرکتیں، مردار کھانا، مردے سونگنا جا کے، کبھی جھپٹنا پلٹنا اور شکار کرنا اور عقابی نگاہیں ڈالنا۔ یہ چیزیں کیا ہوا؟ دیکھتا بھی ایسے ٹیڑھی آنکھوں سے تھا۔ عقاب تو ایسے دیکھتا ہے نا، ایسے دیکھا، وہ عقاب کی آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں۔ شاہین کی، شکرے کی، یہ جو جانور ہیں نا، یہ ان کی بڑی تیز آنکھیں ہوتی ہیں۔ تو اس پہ علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، وہ فریب خوردہ شاہین، وہ شاہین جو بیچارہ فریب میں آ گیا ہو، دھوکے میں آ گیا ہو، جو پلا ہو کرگسوں میں، کرگس کہتے ہیں گدھ کو، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہباز جو ہے نا، اس کے طور طریق کیا ہوتے ہیں، اس کا لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے۔ اس شاہین کو بیچارے کو کیا پتا جو گدھوں میں رہا ہو۔ تو جو شاہین گدھوں میں رہا اور اس کو اپنی کوالٹیز کا علم نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس میں اتنی تواضع ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں شاہین ہوں۔ یہ ہر وقت خاکسار گدھوں کی طرح کس پہ جاتا ہے؟ کبھی جھپٹنے کی، پلٹنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو یہ تواضع نہیں ہے، یہ احساس، بولو بھائی، کمتری، اپنی صلاحیتوں کا احساس ہی نہیں ہے۔ جب صلاحیت کا احساس ہی نہیں ہوتا تو آپ اور زیادہ دبتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اپنی صلاحیتوں کا علم ہونا چاہیے۔ بڑی صلاحیتیں دی اللہ نے انسان کو، آپ کے پاس ایک صلاحیت نہیں ہے تو کوئی دوسری ہوگی۔ تبھی تو میں والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو گن پوائنٹ پہ ایک ہی چیز پہ مجبور نہ کیا کرو، تو ڈاکٹر ہی بنے گا، تیرا باپ ڈاکٹر تھا تو کیا بنے گا؟ ڈاکٹر بنے گا۔ بھائی اس میں نہیں ہے صلاحیت، اس کو ایسا فورس کر کے وہ پنچر والا بن گیا بعد میں جا کے، ٹھیک ہے، وہ کہیں کا بھی نہیں رہا، حالانکہ اس میں کسی اور چیز کی صلاحیت تھی، مگر آپ وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ پنچر کی دکان کھول کے، جائز کام ہے پنچر کی دکان، کوئی برا کام نہیں ہے، لیکن جو والدین بنانا چاہتے تھے وہ تو نہیں بنانا، بن گیا وہ۔ اور اگر ڈاکٹر بن بھی گیا تو لوگوں کو مارے گا وہ،
کیونکہ جس چیز کی آپ میں صلاحیت نہیں ہوتی، آپ اگر وہ بن جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ بن تو سب کچھ، ہمارے ملک میں ہر آدمی سب کچھ بن جاتا ہے. جب لوگ مفتی بن سکتے ہیں بغیر علم کے اور محقق بن سکتے ہیں تو ڈاکٹر انجینئر کس کھیت کی مولی ہے بھائی؟ محقق بنے ہوئے لوگ. تو اس لیے اپنی صلاحیتوں کا علم نہ ہونا یہ کیا ہے؟ احساس کمتری. لیکن آپ میں کوئی صلاحیت ہے نہیں اور آپ خامخواہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میرے اندر یہ چیز ہے، اس کو کہتے ہیں خود پسندی، عجب. نہیں آ رہی یار. بعض لوگوں کو میں فنٹر گیری بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. کیا کہہ سکتے ہیں؟ فنٹر گیری. ٹھیک ہے نا. یہ بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں خود پسندی میں مبتلا ہے، ہم چما دیگرے نیس، ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. بھائی جتنے ہو اتنا ہی رہو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. یہ باطن کی برائیاں ہیں، دل کی برائیاں ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. تو جو صلاحیت ہے اس کا علم ہو، مگر اس صلاحیت کو اپنا کمال اگر سمجھنا شروع کر دیا تو یہ تکبر ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی یہ سمجھنا شروع کر دیا میرا کمال ہے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے. یہ صلاحیت گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو گفٹ میں ملی ہے، بلکہ بھیک میں ملی ہے. گفٹ تو اپنے جیسوں کو دیا جاتا ہے، ہم تو کیا ہیں؟ بیکاری. بیکاری بھیک پہ فخر. ابے بول لو بھائی، بھیک پہ فخر تھوڑی کرتا ہے. اگر اللہ نے کسی کو اچھی آواز دی، کسی کو ذہن اچھا دیا، کسی کو شکل اچھی دی، کسی کو طاقت بہت زیادہ دے دی، کسی کو دولت بہت زیادہ دے دی، تو مانے کہ اللہ نے دیا ہے مجھے. نہیں مانے گا تو ناشکری ہوگی، احساس کمتری بھی ہے، ناشکری بھی ہے. مانے مگر یہ کہے کہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا. لہذا جب یہ اقرار کرے گا اور دل میں بھی سوچے گا تو اترائے گا نہیں، کیونکہ انسان اپنی چیزوں پہ اتراتا ہے، جو بھیک میں ملی ہوئی ہوں اس پہ اتراتا نہیں. اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھو ایک جی نہیں، کل میں نہیں ہوں گا، دنیا میں انشاءاللہ ہوں گا، یہاں. اچھا 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 ٹھیک ہے جی. کل بروز پیر مور خرگیہ رجن، پھر اعلان کرتا ہوں آخر میں. تو اس کی مثال ایسے جیسے کوئی بھکاری تھا، دھوتی بنیان میں آپ کے گھر آیا، پھٹے ہوئے کپڑے، بیچارے کو نہانے کے لیے پانی بھی نہیں اس کے پاس، بدبو جسم میں آ رہی ہے، نہ کھانے کو روٹی، نہ پہننے کو کپڑا، نہ سواری، کچھ بھی نہیں. آپ تھے بہت بڑے سیٹ. تو آپ نے کیا کیا؟ اس بھکاری پہ ترس کھایا، اس کو پہلے تو واش روم لے گئے، اس کی سروس کروائی. آپ اتنا میلا ہو چکا تھا کہ دھونے سے کام نہیں چلا، اس کی باقاعدہ سروس کروائی، ڈیٹول سے، تیزاب سے دھویا آپ نے اس کو. ٹھیک ہے نا، میل نکلا اس کے اندر سے. پھر آپ نے اس کو 3 پیس سوٹ پہنایا، ٹائی 3 پیس سوٹ، پوری صفائی کی، اس کی اسپرے کیا اس کے اوپر خوشبو کا. پھر آپ نے اس کو اچھا مرغن سا کھانا کھلایا. اس کی جیب میں آپ نے نوٹوں کی گڈی ڈال دی، اسے اچھی سی آپ نے گاڑی دی. تو وہ شرم سے گڑا جائے گا نا ہے، یا ان چیزوں کے بعد وہاں کھڑے ہو کر یوں یوں کرنا شروع کر دے گا اور ایسے ایسے اپنا سینہ کرنا شروع کر دے گا، اور گاڑی والے گا کیا ہے بھائی، کون ہو، کس سے ملنے آئے ہو، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، ایسا کرے گا. وہ باہر نکلے گا اتنی شرم سے، گاڑی میں بیٹھے گا، یار میں کہاں، اور یہ سوٹ کہاں، یہ گاڑی کہاں، میں تو رکشے کے بھی قابل نہیں ہوں، اور مجھے اس سیٹھ نے کیا کیا میرے لیے. محلے میں بھی جائے گا تو بڑا عاجزی انکساری کے ساتھ، تاکہ لوگ دیکھ کے یہ نہ بولے ابے ہم تجھے جانتے ہیں کہ تو کیا تھا. ٹھیک ہے نا، آج بڑا اکڑ رہا ہے، میں تجھے پتا ہے یہ تو فلاں نے بھیک دے دی تجھے تو گاڑی میں جا رہا ہے. تو ہمیشہ گاڑی چلائے گا تو اکڑ کے، یہ نہیں کہ رکشے والوں کو اوورٹیک کرتا ہوا گزرے کہ تم پیچھے رہو، موٹر سائیکل والوں کو سائڈیں مارتا ہوا گزرے، اور ہر ایک کو اپنی گاڑیاں دکھائے، وہ دیکھو میری گاڑی، میرا جو ہے وہ بار بار نوٹوں کی گڈی دکھائے. اور دکھانے سے مقصد کیا ہو؟ غریبوں کی توہین. وہ شرم سے گڑا رہے گا، جو بھی کہے گا ماشاء اللہ کہے گا بھائی میں تو، تمہیں پتہ ہے میں کیا ہوں، میری اوقات کیا، مجھے تو وہ سیٹھ صاحب ہیں انہوں نے یہ دے دیا. اگر آپ زیادہ اکڑو گے تو آپ کو ڈر کیا ہوگا کہ سیٹھ صاحب یہ چیزیں واپس نہیں. کہ میں نے تجھے دیا ہے اور تو نے محلے کا دادا بن گیا.
ہیں اور ہمیں ہی میاؤں کرنا شروع کر دیا. آپ اسی سیٹ کو ہی میاؤں کر رہے ہو بعد میں آ کے, کون ہے بے تو سیٹ بولے گا یہ پاجامہ اتار, بولے گا نا یہ تو نے پاجامہ پہنا ہوا ہے نا یہ اتار, چل شاباش. تو اسی طرح بالکل اللہ کا معاملہ ہے. اللہ کہتے ہیں میری نعمتیں حاصل کرو, ان کو استعمال بھی کرو, اکڑو نہیں, غریبوں کی توہین مت کرو. گاڑی والا رکشے والے کو حقیر مت سمجھے, رکشے والا پیدل والے کو حقیر مت سمجھے. لوگوں سے یہ نہ کہو میرا کمال, میرا کمال, بولو کس کی دین؟ اللہ کی دین. شکر گزار بنو. شکر سے انسان میں اور عاجزی پیدا ہوتی ہے, اور تکبر سے انسان میں اکڑ پیدا ہوتی ہے, فرعونیت پیدا ہوتی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.